اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا علیہ الا ما علمنا تیقنا من مشاہدۃ الساعی فی رحلہ وما كنا للغیب لما غاب عنا حین ایتاء الموثق حافظین ولو علمنا انه يسرق لم نأخذه واسأل القرية التي كنا فيها هي مصر أي أرسل إلى أهلها فاسألهم والعير أي أصحاب العير التي أقبلنا فيها وهم قوم من كنعان وإنا لصادقون في قولنا فرجعوا إليه وقالوا له ذلك قال بل سولت زينت لكم أنفسكم أمرا ففعلتموه اتهمهم لما سبق منهم في أمر يوسف فصبر جميل صبري عسى الله أن يأتيني بهم بيوسف وأخويه جميعا إنه هو العليم بحالي الحكيم في صنعه وتولى عنهم تاركا خطابهم وقال يا أسفى الألف بدل مياء الإضافة أي يا حزني على يوسف وابيضت عيناه إن أنمهق سوادهما وبدل بياضا من بكائه من الحزن عليه فهو كظيم مغموم مكروب لا يظهر كربه قالوا تالله لا تزال تذكر يوسف حتى تكون حرزا مشرفا على الهلاك لطول مرزك وهو مصدر يستوي فيه الواحد وغيره أو تكون من الهالكين الموتى قال لهم إنما أشكو بثي هو عظيم الحزن الذي لا يصبر عليه حتى يبث إلى الناس وحزني إلى الله لا إلى غيره فهو الذي تنفع الشكوى إليه وعالم من الله ما لا تعلمون من أن رؤيا يوسف صدق وهو حي ثم قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه اطلبوا خبرهما ولا تيأسوا تقنطوا من روح الله رحمته إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فانطلقوا نحو مصر ليوسف. لغات دیکھیے. وبیضت فعل ماضی سے واحد مؤنث غائب ہے. ابیض یبیض ابیضاز بابی فلال سے ہے سفید ہونا. آگے ہے فہو کظیم کظیم یہ صیغہ صفت ہے. اس کے معنی ہے دل ہی دل میں گھٹنے والا، دل کا حال اپنے دل میں چھپانے والا. تفتو اصل میں ہے لا تفتو، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. یہ افعال ناقصہ میں سے ہے ما زالہ کے معنی میں. حرزن یہ نصر ینصر سے مصدر ہے. یہ لاغر و کمزور ہو کر مرنے کے قریب ہونا. اور اس کے بسی یہ بسن نصر سے ہے. بس کے معنی آتا ہے انتہائی شدید غم جس کا اظہار کیے بغیر چین نہ ملے. تحسسو باب تفاعل سے ہے. تحسس مصدر ہے دریافت کرنا، ٹوہ لگانا. لا تیأسو جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے باب سامعہ سے کہ یئیسا یئیسو یأسن نا امید ہونا. روح کے معنی رحمت، رحم، مہربانی. ترجمہ دیکھیے.
تم لوگ اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر ان سے کہو کہ اے ہمارے ابا، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کیا ہے، اور ہم ان کے خلاف سرقے کی گواہی نہیں دیتے ہیں مگر اس وجہ سے جو ہم نے جانا، یقین کرتے ہوئے، یعنی سا کو اس کے سامان میں سا کا مشاہدہ کرنا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، یعنی عہد و پیمان دیتے وقت ہم پوشیدہ باتوں کی خبر نہیں رکھتے تھے، اور اگر ہم جانتے کہ وہ چوری کرے گا تو ہم اس کو ساتھ نہ لے جاتے۔ اور بستی سے پوچھئے جس میں ہم لوگ تھے، اور وہ مصر ہے، یعنی اس مصر کے باشندوں کے پاس قاصد کو بھیج کر ان سے دریافت کیجیے، اور قافلہ والوں سے بھی پوچھئے جن کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں، اور وہ کنعانی سے تعلق رکھنے والی ایک قوم ہے، اور بے شک ہم لوگ ضرور اپنی باتوں میں سچے ہیں۔ چنانچہ بھائی لوگ باپ کے پاس لوٹ کر آئے اور باپ سے سارا ماجرا سنا دیا، تو باپ نے کہا کہ بلکہ تمہارے جی نے تمہارے واسطے یہ سب باتیں مزین کر دیا ہے، تو تم نے ایسا بنا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو متہم کیا اس وجہ سے کہ ان سے یہ معاملہ یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی ہو چکا ہے۔ اس طرح کی بات یوسف علیہ السلام کے معاملے میں بھی ان لوگوں کی جانب سے پہلے آ چکی ہے، تو صبر جمیل ہے، یعنی میرا صبر کرنا ہی بہتر ہے۔ امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو، یعنی یوسف اور ان کے بھائیوں سب کو ہمارے پاس لا جمع کرے گا، بے شک وہ میرے حال کو جانتا ہے اور اپنی تدبیر میں حکمت والا ہے۔ اور ان سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے رخ پھیر لیا ان سے خطاب ترک کرتے ہوئے، اور کہا ہائے افسوس یوسف پر۔ یہاں پر الف یا اضافت سے بدلا ہوا ہے، یعنی یا حزنی، ہائے افسوس یوسف پر، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی اس کی سیاہی، دونوں آنکھوں کی سیاہی ختم ہو گئی اور اس کی سیاہی سفیدی سے بدل گئی، رونے کی وجہ سے، ان پر غم کرنے کی بنا پر۔ تو وہ گھٹک رہے تھے، یعنی مغموم تھے، مصیبت زدہ تھے، کسی کے پاس اپنی مصیبت کو ظاہر نہ کرتے تھے۔ ان لوگوں نے، یعنی برادران یوسف نے اپنے ابا سے کہا اللہ کی قسم، آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ آپ ہلاکت کے قریب ہو گئے آپ کے لمبے بیماری کی وجہ سے۔ اور یہ یعنی ہرزن مصدر ہے کہ جس میں واحد اور غیر واحد برابر ہے، یعنی بغیر فرق کے مشتمل ہوتا ہے، واحد کے لیے تثنیہ جمع سب کے لیے۔ یا آپ ہلاک ہونے والے ہیں، یعنی مرنے والے ہیں، ہلاک ہونے کے قریب ہیں، یعنی مرنے کے قریب ہو جائیں گے، اس طرح غم کریں گے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے کہا بے شک میں اپنے غم کی شکایت اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور بسی یہ اس بڑے حزن کو کہتے ہیں کہ جس پر صبر ممکن نہ ہو یہاں تک کہ لوگوں کے پاس اس کو بیان کر دیں، اور اپنے حزن کی شکایت کرتا ہوں اللہ سے، نہ کہ دوسرے سے۔ وہی وہ ذات ہے کہ جس کے پاس شکایت کرنا نفع بخش ہو سکتا ہے، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، وہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کا خواب بالکل سچا ہے اور وہ ابھی باحیات ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو، تم لوگ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، یعنی ان دونوں کی خبر دریافت کرو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نہیں نا امید ہوتے ہیں مگر کافر لوگ۔ ماں قبل کی آیت میں برادران یوسف کے بڑے بھائی کے اپنے متعلق اس فیصلے کا ذکر تھا کہ جب تک باپ کی طرف سے بلاوا نہ آ جائے یا بنیامین کی رہائی کی کوئی شکل پیدا نہ ہو جائے، تب تک ہم یہاں
یعنی ارض مصر سے ٹل نہیں سکتے۔ آگے کی آیت میں اس کا بیان ہے کہ انہوں نے دیگر بھائیوں کو والد کے پاس لوٹنے اور حقیقت بیان کرنے کا حکم دیا کہ لوٹ کر جاؤ۔ چنانچہ ارشاد ہے کہ ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق وما شہدنا علیہ الا بما علمنا تیقنا من مشاہدۃ الساعی فی رحلہ وما كنا للغیب لما غاب عنا حین ایتاء الموثق حافظین ولو علمنا انہ یسرق لم نأخذہ، کہ تم لوگ اپنے ابا کے پاس لوٹ کر جاؤ اور ان سے کہو کہ بے شک آپ کے اس لڑکے نے چوری کی ہے اور ہم اس کے بارے میں سرقہ کی گواہی نہیں دے رہے ہیں مگر اس بنیاد پر جو ہمیں معلوم ہوا ہے، یعنی ساکا اسی کے سامان میں دیکھا اور پایا جانا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، یعنی عہد و پیمان کے وقت ہم اس پوشیدہ بات کی کہ وہ چوری بھی کرے گا ہم کو خبر نہیں تھی، اور ہم کو یہ بات معلوم اگر ہوتی کہ وہ چوری بھی کرے گا تو ہم اس کو اپنے ساتھ لے ہی نہیں جاتے۔ یعنی بڑے بھائی نے کہا کہ مجھ کو یہیں رہنے دو اور تم لوگ ابا کے پاس جا کر حقیقت حال بتانا کہ ہمارا سارا کام تو بن گیا تھا، ہم سب چل چکے تھے کہ اچانک بنیامین کی چوری پکڑی گئی، جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت شرمسار ہوئے۔ عزیز مصر نے چوری کے جرم میں اس کو اپنے پاس رکھ لیا، لاکھ خوشامد برآمد کے باوجود بھائی بنیامین کو واپس نہ کیا۔ اب ہم کر ہی کیا سکتے تھے، مجبوراً واپس آئے ہیں، اور ہم لوگ اس کی چوری پر یقین نہیں کرتے، لیکن کیا کریں، ہم نے تو اس کے سامان سے صاف برآمد ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے غالب گمان تو یہی ہے کہ اس نے چوری کی ہے، اس لیے اس کے ظاہر حال کو دیکھ کر اس کی طرف سرقہ کی نسبت کرنی پڑ رہی ہے، باقی حقیقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اب رہا یہ معاملہ کہ ہم لوگوں نے آپ سے پختہ عہد و معاہدہ کیا تھا کہ ہم اس کو ضرور ساتھ واپس لائیں گے، سو وہ اس بنیاد پر تھا کہ ہم کو اس وقت یہ خبر نہ تھی کہ وہ ایسی حرکت کرے گا، اس لیے ہم لوگوں نے ایسا پختہ وعدہ کر لیا۔ اگر ہم کو خبر ہوتی تو ہم اس کو ساتھ لے کر ہی نہ جاتے کہ یہ ذلت کی گھڑی سامنے آتی۔ آگے فرمایا گیا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا هِيَ مِصْرُ اے ارسل الى اہلہا فاسألہم والعیر اے اصحاب العیر التي اقبلنا فیہا وہم قوم من کنعان وإنا لصادقون فی قولنا فرجعوا الیہ وقالوا له ذلك، اور اس بستی سے بھی پوچھ لیجئے جس میں ہم لوگ تھے، اور وہ مصر ہے، یعنی مصر کے باشندوں کے پاس قاصد بھیج کر اسے حقیقت دریافت کر لیجئے، اور اس قافلہ والوں سے بھی دریافت کر لیں جن کے ساتھ ہم لوگ آئے ہیں، اور وہ کنعان کی ایک قوم ہے، بے شک ہم لوگ اپنے اس قول میں ضرور سچے ہیں۔ یہ وہ قرارداد ہے جو بڑے بھائی نے سب کو بتا کر باپ کے پاس روانہ کیا تھا۔ چنانچہ فرجعوا الیہ وقالوا له ذلك، چنانچہ برادران یوسف اپنے بھائی کی طرف اپنے والد کی طرف روانہ ہوئے اور ان سے سارا حال بیان کر دیا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ برادران یوسف اپنے ابا کے سامنے آ کر صورتحال بیان کر دیا، اور اس کی مزید تحقیق کے واسطے ابا سے یہ بھی کہہ دیا کہ آپ اپنے اطمینان کے لیے ایسا کریں کہ کوئی معتبر آدمی بھیج کر اس بستی والوں سے بھی تحقیق کر لیں جہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے، یعنی مصر والوں سے بھی پتہ لگا لیا جائے، نیز دوسرے قافلہ والوں سے بھی دریافت کر لیں جو ہمارے ساتھ وہاں پر موجود تھے اور ہمارے ساتھ واپس آئے ہیں۔ یہ سن لیجئے کہ دوسرے قافلہ والے یہ کوئی دور کے نہیں ہیں، یہ بھی تو نزدیکی کے رہنے والے ہیں، کیونکہ وہ بھی کنعان کے ہی باشندے ہیں۔
اس تحقیق سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ ہم لوگ اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔ چنانچہ اس قرارداد کو لے کر برادران یوسف اپنے ابا کے پاس آ کر بیان کر دیا۔ آگے فرمایا گیا قال بل سولت زینت لکم انفسکم امرا ففعلتموہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ واقعہ وہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ تمہارے دل نے تمہارے واسطے ایک بات مزین کر کے دیا اور تم لوگوں نے اس کو اس طرح بنا لیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کی بات پر مطمئن نہ ہوئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس سے پہلے ہو چکا تھا، جس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو چکا تھا، اس لیے ان پر اس بار بھی یقین نہ آیا، اگرچہ در حقیقت وہ لوگ بیان واقعہ میں بالکل سچے تھے، جس کو مفسر علام نے فرمایا اتہمہم لما سبق منہم فی امر یوسف، کہ ان لوگوں کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے متہم فرمایا، وجہ اس کی یہی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس میں ان کا کذب ثابت ہو چکا تھا، اس لیے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسی عدم یقین کی بنا پر کہنے لگے کہ یہ بات جو تم بیان کر رہے ہو درست نہیں ہے، تم نے خود ہی بات بنا لی ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ درست نہیں ہے، تمہاری بنائی ہوئی بات ہے، اجتہاد کی بنا پر تھا، اور مجتہد سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اور یہ خطا نبوت و عصمت کے منافی بھی نہیں ہے، اگرچہ انبیاء کو اس طرح کی غلطی سے آگاہ کر دیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر وہ بچ جاتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ اجتہاد سے کسی پر تہمت ہی کیوں لگائی گئی؟ جواب یہ ہے کہ اگر کسی آدمی پر متہم اور مشتبہ ہونے کا گمان پہلے سے ہو تو اس کو متہم اور مشتبہ سمجھنا گناہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں آدمی طبعاً مضطر اور مجبور ہوتا ہے، البتہ بالیقین ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ لکم کے مصداق میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی شامل ہوں، تو تم لوگوں کی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، یعنی یوسف نے گھڑا ہے، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے قلب کی نورانیت سے محسوس کر لیا تھا کہ سارا بنایا کام یوسف کا ہے۔ لیکن تصویل کرنے والے کی تعین تک رسائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے جمع کے صیغے کا استعمال کیا گیا، یا تصویل کرنے والے متعین تھے یعنی یوسف، لیکن تغلیباً لکم کہہ دیا گیا۔ آگے فرمایا گیا فصبر جمیل، صبری، تو اب میں صبر ہی کرتا ہوں۔ یہاں صبر جمیل موصوف صفت سے مل کر خبر مقدم اور صبری مبتدا مؤخر ہے جو کہ محذوف ہے، اسی کی طرف صبری مقدر نکال کر مفسر علام نے اشارہ کیا ہے۔ آگے فرمایا گیا عسى الله ان ياتيني بهم بيوسف واخويه جميعا، امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو میرے پاس لا جمع کرے گا، یعنی یوسف اور ان کے بھائی کو۔ انہ هو العلیم بحالی الحکیم فی صنعہ، بے شک اللہ تعالیٰ میرے حال کو جانتا ہے اور اپنی تدبیر میں حکمت والا ہے۔ یعنی جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر حزن و غم طویل ہو گیا اور درد فراق کی شدتیں بڑھ گئی تو اللہ سے یہ امید پختہ ہو گئی، بندھ گئی کہ اب یہ ساری بلائیں دور ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ بلا و مصیبت کے بعد آسانیاں پیدا کرنا یہ عادت اللہ ہے۔ ان مع العسر یسرا، نیز حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب بھی مد نظر تھا کہ اس کی تعبیر تو اب تک سامنے آئی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ یہ جدائی بہت جلد وصال سے مبدل ہوگی، اس لیے فرمایا عسى الله ان ياتيني جميعا۔ اور یہ جو فرمایا انه هو العلیم الحکیم، یہ ما قبل کے واسطے علت کے درجے میں ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ میرے حال سے
یوسف و بنیامین سب کے حال سے اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے کہ کون کہاں ہے اور کس حال میں ہے، سب سے باخبر ہے اللہ تعالیٰ، اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس لیے جب ملانے میں حکمت ہوگی ہزاروں اسباب و تدابیر مہیا کر کے ملا دے گا۔ آگے فرمایا گیا وَتَوَلَّى عَنْهُمْ تَارِكًا خِطَابَهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا الْأَلِفُ بَدَلٌ مِنْ يَاءِ الْإِضَافَةِ أَيْ يَا حُزْنِي عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ انمحق سوادهما وبدل بياضا من بكائه من الحزن عليه فهو كظيم مغموم مکروب لا یظہر کربہ۔ اور ان سے گفتگو چھوڑ کر ان سے رخ پھیر لیا، اپنے بیٹوں سے رخ پھیر لیا بوجہ رنجش، کہنے لگے ہائے یوسف، ہائے افسوس یوسف پر۔ یہاں پر یا اسفا میں الف یا اضافت سے مبدل ہے، یعنی یا حزنی علی یوسف، اور ان کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی دونوں کی سیاہی مٹ گئی اور سیاہی سفیدی سے مبدل ہو گئی، ان پر غم کی وجہ سے، رونے کی بنا پر۔ چنانچہ وہ دل ہی دل میں گھٹک رہے تھے، یعنی مغموم اور مصیبت زدہ رہتے اور اپنی مصیبت کو ظاہر نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے بیٹوں سے گفتگو کر ہی رہے تھے کہ شدت رنج و علم کا پہاڑ ان پر ٹوٹنے لگا، غم سے چور ہو گئے، چونکہ سارے رنج و علم کی جڑیں انہی بھائیوں سے مل رہی تھی۔ ابھی یوسف والا غم ختم نہیں ہوا تھا کہ اس دوسرے غم نے اس کو ہرا بھرا کر دیا، اس لیے بوجہ رنجش ان کی طرف سے منہ موڑ لیا، رب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے کہ یوسف پر اظہار افسوس ہے۔ رب کی طرف متوجہ ہو کر یوسف علیہ السلام پر اظہار افسوس کرنے لگے، فرمانے لگے مجھے سخت رنج و غم ہے یوسف پر، اور اس رنج و غم میں اس قدر روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، یعنی بینائی جاتی رہی، اور یہ کیفیت 6 سال تک رہی۔ اس طرح شدت غم اور ساتھ ساتھ شدت ضبط، یہ دونوں کے اجتماع سے قزم کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اسی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا فہو کظیم، یعنی وہ بالکل ہی خاموش رہتے، اپنا دکھ درد کسی سے نہ کہتے۔ آگے فرمایا گیا قالوا تاللہ لا تفتول تزال تذکر یوسف حتی تکون حرزا مشرفا علی الہلاک لطول مرضی کا وهو مصدر یستوی فیہ الواحد وغیرہ او تکون من الحالکین الموتا۔ ان لوگوں نے کہا قسم بخدا ابا جان آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں رہتے ہیں، آپ اس طویل مرض کی وجہ سے قریب الہلاک ہو گئے ہیں، اور وہ یعنی حرزن مصدر ہے جس میں واحد اور غیر واحد برابر ہے، یا آپ ہلاک ہونے والے یعنی مرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، موتا مرنے والے، حالکین ہلاک ہونے والے، آپ ہلاک ہونے والے یعنی مرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پر فرمایا گیا تاللہ قسم ہے، اور تفتو یہ جواب قسم ہے جس سے پہلے لا مقدر ہے، اے لا تفتو، اس لیے کہ قسم مثبت کا جواب یا تو نون سے مؤکد ہوتا ہے یا لام سے مؤکد ہوتا ہے کوفین کے نزدیک، یا دونوں سے مؤکد ہوتا ہے بصرین کے نزدیک، اور یہاں پر جو جواب قسم ہے یہ دونوں سے خالی ہے، تو معلوم ہوا کہ یہاں پر قسم مثبت نہیں ہے بلکہ قسم علی النفی ہے، یعنی جواب قسم منفی ہے نہ کہ مثبت۔ مطلب اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ جب بیٹوں نے اپنے باپ کی یہ کیفیت دیکھی تو رہا نہ گیا، اور باپ کو تسلی دینے لگ گئے کہ بخدا آپ تو ہمیشہ یوسف ہی کی یاد میں لگے رہتے ہیں، جس سے ہم لوگ آپ کے بیمار پڑ جانے کا یا ہلاک ہونے کا اندیشہ کرنے لگے ہیں۔ آخر ہر غم و صدمہ کی کوئی بھی تو انتہا ہوتی ہے، طویل عرصہ گزر جانے پر
اس کو بھول جانا چاہیے، لیکن آپ کا حال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو حال آپ کا پہلے دن تھا آج بھی ہے۔ آگے فرمایا گیا قال لهم انما اشکو بثی وهو عظیم الحزن الذی لا يصبر علیہ حتی یبث الى الناس وحزنی الى اللہ لا الى غیرہ فهو الذی تنفع الشکوى الیہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون من ان رؤیا یوسف صدق وهو حی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا کہ میں اپنے رنج بستی، بسن کہتے ہیں اس بڑے غم کو کہ جس پر صبر نہ ہو سکے جب تک کہ اپنی دلی بات لوگوں کے سامنے نہ بیان کر دے، اور غم کی شکایت کرتا ہوں صرف اللہ سے نہ کہ دوسروں سے۔ فرمایا لا الہ غیرہ، نہ دوسروں سے، اس لیے کہ وہی وہ ذات ہے جس کے حضور شکایت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ هو الذی تنفع الشکوى، وہی وہ ذات ہے کہ جس کے حضور شکایت فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اور میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم لوگ نہیں جانتے ہو، کہ یوسف کا خواب سچا ہے اور وہ ابھی باحیات ہیں۔ یہاں پر فرمایا گیا بثی، البثو اس کا مطلب ہے تفریق الحزن و اظہارہ۔ جب تک انسان حزن کو چھپاتا ہے تو وہ اس کو ہم کا درجہ ہوتا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں، اور جب اس حزن کا اظہار کرتا ہے تو اس کو بسن بولتے ہیں۔ تو بس کا درجہ ہم کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ ماں قبل میں برادران یوسف کو کے اپنے ابا کو تسلی دینے کا ذکر تھا، آگے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے اس تسلی کا جواب ہے کہ ہم کو تم لوگ کیا تسلی دے رہے ہو؟ ہم کوئی اپنا حزن و غم کسی مخلوق کو سنا رہے ہیں جو ہمیں تم تسلی دے رہے ہو؟ جاؤ جاؤ یہاں سے جاؤ، ہم تو اپنا حزن و غم اپنے خالق کو سنا رہے ہیں، کیونکہ اسی کے پاس اس کا حل ہے۔ اور ایک بات سن لو، میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں کہ تم کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ یوسف کا خواب بالکل سچا ہے، جس کی تعبیر ہم سب کے جمع ہونے کی صورت میں ظاہر ہونے والی ہے۔ ہم سب لوگ ایک مرتبہ جمع ہوں گے، یہی تعبیر ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یوسف کہیں نہ کہیں ابھی زندہ ہے۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس لیے کہی کہ ان کی ایک دن ملک الموت سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا تم نے میرے لڑکے یوسف کی روح کو کبھی قبض کیے ہو؟ ملک الموت نے نفی میں جواب دیا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل بہت خوش ہوا اور زیارت یوسف کی امید بڑھ گئی۔ چنانچہ فرمایا کہ وہ ابھی باحیات ہیں، وہ حی۔ آگے فرمایا گیا ثم قال یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ اطلبوا خبرهما ولا تیأسوا تقنطوا من روح اللہ رحمتہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو حکم دیا، اے میرے بیٹو تم لوگ جاؤ، پھر یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، یعنی دونوں کی خبر معلوم کرو، اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، کیونکہ اس کی رحمت سے کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو حکم دیا کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر بیٹھ مت جاؤ، بلکہ حرکت کرو، انشاءاللہ برکت حاصل ہوگی۔ نا امیدی کفر بھی ہے اور کافروں کا شیوا بھی ہے، اس لیے ہمت کر کے اللہ پر بھروسہ کر کے نکل پڑو اور دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ یہ دونوں بھائیوں کی فکر تھی، ایک بھائی تیسرے بھائی تو خود رہ گئے تھے، تو ان کا آنا اور ان کا مل جانا تو یہ اختیاری چیز ہے، لیکن ان دونوں بھائیوں کا حاصل ہونا غیر اختیاری تھا، اس لیے دونوں بھائی کی صراحت، ان دونوں بھائی کی تصریح کی کہ دونوں بھائیوں کو تلاش کرو۔ چنانچہ حسب حکم بھائی لوگ مصر کی طرف روانہ ہوئے۔
مصر کی طرف اس لیے روانہ ہوئے کہ بنیامین کا وہاں ہونا تو متیقن تھا، رہا یوسف کا معاملہ تو اس کی کوئی جہت متعین نہیں تھی، اس کے بارے میں ہر طرف تو برابر کا درجہ رکھتا تھا، ہر جانب اور ہر جہت برابر کا درجہ رکھتا تھا، لیکن اللہ کو ملانا تھا یوسف سے، اس لیے وہ لوگ مصر ہی کی طرف روانہ ہوئے، اور بڑے بھائی تو وہیں ٹھہرے ہوئے تھے ہی، اس لیے سب ادھر ہی گئے، اور چونکہ ملاقات کا وقت قریب آ چکا تھا اس لیے باپ نے ان کو اب حکم دیا کہ جاؤ تلاش کرو، ورنہ اس سے پہلے بھی تو کافی ٹائم گزرا تھا، کہاں کبھی باپ نے حکم دیا تھا کہ تلاش کرو جا کر۔ وآخر دعوانا